بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، قرآن پاک کی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ إِلَى آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اب اللہ کے رسول کی مختصراً سیرت ہمارے سامنے ہم پیش کی جا رہی ہیں، اور مختلف عنوانات پر ہم نے آپ سے گفتگو کی۔ آج کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین شعبہ اور بہترین معاملہ، اللہ کے رسول علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، چاہے بچے آپ کے ہوں چاہے بچے دوسروں کے ہوں۔ بچوں کے معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو گوشہ تھا بڑا ہی زیادہ نرم تھا۔ ویسے تو اسوہ حسنہ کہتے ہیں ایک آدمی کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، ہر شعبہ قابل تقلید، ہر شعبہ قابل عمل۔ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک والد کے حیثیت سے دیکھیں گے تو والد کو کس اعتبار سے ہونا چاہیے، وہ تمام صفات اور تمام باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کے اندر موجود تھیں زندگی کے اندر۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، مسجد والوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ہر شعبے کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہر شعبہ قابل تقلید ہے اور ہر شعبہ قابل عمل ہے۔ اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو معاملہ بچوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بچے اور جن کو اولاد دی ہے وہ جانتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی بہت سی نعمتوں کے اندر ایک ممتاز نعمت، عمدہ نعمت، ایک بہترین نعمت اللہ اولاد کی بھی نعمت ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے اس اولاد کی تربیت کرنا، اس کو اچھی فکروں پر اس کی اس کو پرورش کرنا اور اس کو اٹھانا، یہ بھی ایک والدین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جب کسی کے بچے ہوں، اپنی اولاد ہو، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی ہر انسان کی ذمہ داری ہے، نہ صرف والدین کی بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت کیا جائے، بچوں کے ساتھ رحم کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ جو شخص جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے فرمایا، بڑوں سے فرمایا کہ چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو، چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، چھوٹوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس لیے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یعقر کبیرنا، اور جو چھوٹے ہیں بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کی توقیر نہ کریں، بڑوں کا احترام نہ کریں، فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہماری شریعت کے اندر یہ اصول نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے اصول کے اندر، ہماری اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو طریقہ بتلایا اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے، بڑوں پر کرم کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دو نواسے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ نے ان کا نکاح فرمایا تھا آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ، اور حضرت فاطمہ کو جو اولاد ہوئی تھی اس کے اندر حسن اور حسین تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ دونوں نواسے بڑے محبوب، بڑے پیارے، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ملاعبت کا معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ ملاطفت کا معاملہ کرتے تھے، نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ اور یہ چیز جو ہے
ہم کو بھی اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. جب مسجد میں چھوٹے بچے آتے ہیں, کوئی وہاں سے ڈانٹ رہا ہے, کوئی یہاں سے ڈانٹ رہا ہے, ان کو اچھا طریقہ کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا جائے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. اس لیے کہ ہم کو حضور کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جب وہ مسجد میں آتے تھے تو اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کیا کرتے تھے. مسجد جو مدینہ مسجد نبوی جو تھی, میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں, جیسے کہ یہ ہمارے مکانات ہیں, بالکل مسجد سے متصل ہیں, اس کا دروازہ یہاں سے کھل رہا ہے, وہاں سے کھل رہا ہے, وہاں سے کھل رہا ہے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرہ کے جو مکانات تھے وہ بالکل مسجد نبوی سے بالکل لگے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مسجد میں تشریف لاتے تھے تو ان کے ساتھ نواسے بھی آتے تھے, بچے بھی آتے تھے. تو حضرت حسن حضرت حسین امامت کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, مسجد نبوی میں امامت ہو رہی ہے اور نبی امام ہے. اچانک حضرت حسن یا حضرت حسین دونوں میں سے کوئی ایک تشریف لائے, اور وہ بھی کیسے آئے ہوں گے, صفیں باندھ کر صحابہ کھڑے ہیں. اب صفوں کو چیرتے ہوئے, صفوں کو پھاڑتے ہوئے دونوں پیارے پیارے بچے جو ہیں آئے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں. اچانک آ کر دونوں میں سے کوئی ایک پیٹھ پر بیٹھ گئے. پیٹھ پر بیٹھ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معمول تھا سجدہ کرنے کا, اس معمول سے ہٹ کر ذرا سا سجدے کو لمبا فرمایا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے. تو کسی نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں, تو دیکھا کہ حضرت حسین یا حضرت حسن دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد سجدہ کیا, پوری نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آج آپ معمول کے خلاف سجدے کو آپ نے لمبا کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو میرا نواسا میری پیٹھ پر آ کر بیٹھا, تو میں نے سوچا کہ جب وہ آپ میری پیٹھ پر آ کر بیٹھا ہے تو اس کی جو خواہش ہے اس خواہش کو میں پورا کروں, اس لیے میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ. تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں, ان کو تربیت کا جو نظام, تربیت کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل الگ الگ ہے. اسی طرح سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں. جب کسی صحابی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے تھے, بلا کر لے کر جاتے تھے. حالانکہ کوئی رسم نہیں ہوتی تھی, ہمارے یہاں پہلے رسم ہوتی تھی, نام رکھنے کی رسم, عقیقہ کی رسم اور فلانی رسم, وہ رسمی کے طور پر نہیں, بلکہ آج بچہ پیدا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور عرض کرتے تھے, اے اللہ کے رسول, ہمارے گھر میں آج بچہ پیدا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام پہلے سے کوئی ذہن میں موجود ہوتا تھا تو تشریف لے جاتے تھے, لے جا کر بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے, اپنی گود میں لیتے تھے اور کچھ تہنیک کیا کرتے تھے. تہنیک کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا. یہ منہ میں ڈالتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے, اس کی برکت کی دعا کر کے پھر آپ وہاں سے تشریف لے آتے تھے. تو یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے بچوں سے. ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہوا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان کے بیٹے ابراہیم جو چھوٹے بچے تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ظاہر بات ہے کہ جس کا بچہ مر جائے, جس کا بچہ انتقال کر جائے, جس کا نواسا انتقال کر جائے, کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی. تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی اپنے بیٹے کے انتقال پر, بہت زیادہ غم, بہت زیادہ افسوس ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. تو کسی نے عرض کیا, غالباً حضرت موسیٰ اشعری تھے, انہوں نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے سینے میں دل ہے اور یہ دل کسی کی موت پر روتا ہے, رونے کی اس کی اجازت ہے, اور میرے دل میں اس بچے کی بڑی محبت تھی, اس بچے کے انتقال پر میرا دل بھی رویا ہے اور میری آنکھیں بھی روئی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بچے کے ساتھ اپنے بچے کی محبت ہوتی ہے, لیکن اس محبت کی جو اصل جو تقاضے ہیں اس کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ کسی کو گالی دے رہا ہے, کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ اس کو خاموش سن رہے ہیں یا بالکل اس پر نکیر نہیں کر رہے ہیں, یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے.
اگر بچہ آپ کے سامنے کسی کو گالی دے تو آپ اس کی زبان کو روکیں. اس کو وہ اگر کسی کو ملامت کر رہا ہے تو آپ اس کی زبان کو روکیں. گھروں میں بچے نعوذ باللہ کوئی گانے گا رہے ہیں اور ہمارے لوگ بیٹھ کر بہت خوشی کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہیں, ہمارا بچہ گانا بول رہا ہے, ہمارا بچہ ڈانس کر رہا ہے, ہمارا بچہ ناچ کر رہا ہے. یہ تربیت کا انداز نہیں ہے. اس وقت اگر ایسی کوئی چیز کی جاتی ہے تو آپ اس کو نرمی سے بتائیے, بچہ یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, یہ ناچنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, کسی کو گالی دینا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, گالی نہیں دینی چاہیے. یا آپ اس کو بچے کو نرمی کے ساتھ سمجھائیے. یہ طریقے تربیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں ہم اس پر خوش ہو جائیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرمایا کہ بچوں کو اپنی نمازوں کا شوق پیدا کیا کرو ان کے اندر. جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ ان کو لے کر آؤ, ان کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو کھڑا کرو. ایسا نہیں کہ آپ الگ سے آئیں گے اور بچہ الگ سے آئے گا, بچہ شرارت کر رہا ہے, نہیں, بلکہ کبھی کبھار ان کو دکھانے کے لیے گھروں کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں, اپنے اس کی والدہ نماز پڑھتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو کھڑا کریں, اس کو بتائیں دیکھو میرے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, میں جیسے نماز پڑھتے ہوں یا پڑھتی ہوں ویسے آپ بھی نماز پڑھو. اسی طرح سے آپ چھوٹے بچہ جو باشعور ہے اس کو آپ لے کر اپنے ساتھ آئیں اور اپنے ساتھ کھڑا کریں اور اس کو بتائیں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, نماز سے اس کو ترغیب دو, اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کو ہلکی مار مارا کرو. یہ کیوں اس کے تربیت کا نظام ہے؟ اس لیے بچہ جب 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں آئے گا تو نماز کے طریقے کو دیکھے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, اور پھر جب اس پر بالغ ہونے کے بعد جب اس پر نماز فرض ہو جائے گی تو پھر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے, کوئی رکن اس سے چھوٹنے نہ پائے. تو اس کی تربیت 7 سال کی عمر ہی سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر ہی سے نماز کی تربیت شروع کر دو. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ جائیں, اس کو رحم اور کرم کریں, لیکن جہاں پر بچہ غلط کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, اس کو ضرور ڈانٹیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بچوں کے ساتھ کیسے محبت تھی, لیکن جب کوئی مسئلہ شریعت کا آ جاتا تھا اور جب کوئی مسئلہ دین کا آ جاتا تھا تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں, وہاں پر کوئی مصالحت نہیں. ایک مرتبہ قبیلے کے لوگ آئے جن پر سزا لگ چکی تھی, کوئی چوری کی سزا تھی. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول چوری کی سزا کو معاف کر دیا جائے. انہوں نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کی بیٹی کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو تب بھی میں اس کے ہاتھوں کو کاٹتا. یعنی اس وقت سزا یہ تھی, اور اب بھی ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور اتنی مالیت کی چوری ہے, اس کا کوئی اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اللہ نے جو شریعت ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کا پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جائے تاکہ وہ چوری نہ کرے. چوری کی سزا یہ ہے شریعت کے اندر. تو کسی نے چوری کی تھی اور جتنے شرائط تھے ان شرائط کی بنیاد پر اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے تھا. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سزا کو معاف کر دیا جائے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سزا کو معاف نہیں کروں گا, مجھے اس کا حق نہیں ہے. اگر اس کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹتا. تو یہ ایک طرف یہ ہے, ایک طرف بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ, رحم کا معاملہ, لیکن جب معاملہ شریعت کا آتا ہے اور شریعت کے اصولوں پر اور اس پر پابندی ہے, اس کو نافذ کرنے کا معاملہ آتا ہے, تو وہاں پر کسی کے ساتھ مصالحت نہیں. اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کرنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. لیکن جب بچہ کوئی غلط کام کرے, کوئی چوری کرے, کوئی جھوٹ بولے, چھوٹی چھوٹی چوریاں گھر میں کرتے ہیں, تو اس کی باس پوس کی جائے, اس کو روکا جائے. اگر آپ بچپن میں اس کو نہیں روکیں گے تو بڑا ہو کر پھر اس کا معاملہ کوئی دوسرا ہو جائے گا. اس لیے ہم کو اللہ کے رسول نے فرمایا بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, اچھا معاملہ کرو, رحم کا معاملہ کرو. ایک پہلو یہ ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کوئی غلطی کر جائے تو اس کو اچھے اعتبار سے اچھے طریقے سے اس کو تنبیہ کی جائے. یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اولاد ہے ان اولاد کی فکر کرنے اور ان کو اچھے انداز سے ان کی تربیت کرنے اور اچھی باتوں کی ترغیب دینے اور بری باتوں سے روکنے کی ہر والدین کو, ہر بڑے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ بحمدک سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.